ورنہ اگر صرف کتاب و سنت کو آپ سمجھ کے آگے بڑھیں گے تو یاد رکھو ضرور بھی ضرور گمراہی میں پڑیں گے، جو آج ہمارے اندر عمومی طور پر گمراہیاں موجود ہیں۔ السلام علیکم اور چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ منہج سلف اور فہم سلف کے سلفی اور اہل حدیث ورژن پر لاسٹ 2 ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو جماعت اور موومنٹ صرف قرآن اور حدیث کا نام لے کر بنی تھی، آخر انہیں کیا مجبوریاں پیش آئی کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ منہج سلف اور فہم سلف کو بھی شامل کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سلفی اور اہل حدیث موومنٹ کی ہسٹری سمجھنا ضروری تھا، تو ہم نے اس سیریز کی فرسٹ ویڈیو میں اہل حدیث موومنٹ کی ہسٹری سمجھنے کی کوشش کی تھی اور سیکنڈ ویڈیو میں منہج سلف اور فہم سلف کا مطلب جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں سلف کسے کہتے ہیں اور ریئل ورلڈ میں منہج سلف اور فہم سلف کی پاسبلٹی کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ منہج کا مطلب ریسرچ میتھڈالوجی اور فہم کا مطلب کنکلیوژن آف ریسرچ ہے۔ اردو لفظوں میں منہج کا مطلب طریقہ استدلال اور فہم کا مطلب سلف کا مسلک اور مذہب ہے۔ منہج سلف اور فہم سلف میں سے منہج اور فہم کا مطلب لاسٹ ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں۔ یہ سلف کیا چیز ہے، اس ویڈیو میں ہم اس پر کچھ تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اہل حدیث اور سلفیوں کے اس نئے اسٹینڈ میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ سلف کا مسلک تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن یہ سلف آخر ہیں کون؟ کس زمانے کے لوگوں کو سلف کہیں گے؟ کس نے سلف کو ڈیفائن کیا ہے؟ کون سی کتاب میں سلف کے ناموں کی فہرست اور لسٹ موجود ہے؟ ان سب سوالات کے جب تک کلیئر کٹ جوابات نہیں ملتے، اس وقت تک منہج سلف اور فہم سلف کا مطلب ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو حدیث پڑھی جاتی ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین قرن میرا قرن ہے، پھر ان لوگوں کا قرن جو میرے بعد ہیں، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرنوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ سب سے بہترین قرن ہے۔ عربی زبان میں قرن کا مطلب ہوتا ہے ایک زمانے کے لوگ، لیکن مشکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن کہاں سے کہاں تک کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 2 قرن ہیں، اس کے کیلکولیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس بارے میں خود اس حدیث کے اندر کوئی کلیئر گائیڈنس موجود نہیں ہے۔ جب حدیث کے اندر خود کلیئر گائیڈنس موجود نہیں ہوگی تو ایکسپرٹ کو ایکسٹرنل سورسز سے یعنی خارجی قرائن سے اس حدیث کی تشریح اور تفسیر کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور جب آپ ایکسٹرنل سورس سے کسی حدیث کی تفسیر اور تشریح کریں گے تو اس کے ایکسپلینیشن میں لامحالہ اختلافات کا ہونا ضروری اور نیسیسری ہے۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ اس حدیث کے اندر جو قرن ہے، اس قرن کو ڈیفائن کرنے میں خود حدیث کے ایکسپرٹ کے درمیان بہت سارے ڈیفرنس تھاٹ پیدا ہو گئے۔ سمپلی بخاری شریف کی مشہور شرح فتح الباری آپ اٹھا کر دیکھیں، فتح الباری میں خود اس حدیث کو ڈیفائن کرتے ہوئے حدیث کے ایکسپرٹ کے مختلف رائے اور مختلف تھاٹس موجود ہیں۔ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن کی بگننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے شروع ہوتی ہے، اور 23 ایئرس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کا قرن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ تک دوسرا قرن ہے، اور اس کے بعد آخری صحابی تک تیسرا قرن چلتا ہے۔ جبکہ دوسرے بعض اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہلا قرن ہے، صحابہ کی زندگی دوسرا قرن ہے، اور تابعین تیسرے قرن میں آتے ہیں۔ وہیں بعض دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ پہلا قرن ہے اور تابعین دوسرا قرن ہے اور تبع التابعین تیسرا قرن ہے، جبکہ
خود فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ سینچری پہلا قرن ہے اور سیکنڈ سینچری دوسرا قرن ہے اور تھرڈ سینچری تیسرا قرن ہے۔ جب حدیث کے الفاظ کے اندر ملٹیپل ایکسپلینیشنز کی پاسبلٹی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کا 100% میننگ یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% انٹینشن یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اور دوسرے جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ جی، جب سلف خود ڈیفائن نہیں ہو سکے تو آپ کا منہج سلف اور فہم سلف کی بیس جو اسی سلف کے اوپر ٹکی ہوئی ہے وہ خود سے کولیپس ہو جائے گی اور ہر کوئی سلف کے نام پر جو چاہے کہہ دے گا اور آپ کو وہ ساری باتیں قبول کرنی پڑیں گی کیونکہ آپ منہج سلف کو فالو کرنے والے سلفی بن گئے ہیں۔ بعض ساتھی کہہ سکتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی کی حدیث کے اندر سلف سے صحابہ مراد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پہلی والی حدیث میں ثم الذین یلونہم کے اندر جو دو گروپس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی بات کہی ہے، پھر وہ سلف میں سے کیوں نکل گئے؟ یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ آپ ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کو یعنی خیر امتی قرنی کو تو مان لیں گے، ثم الذین یلونہم کے دو ٹکڑوں کو نہیں مانیں گے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ سلف سے مراد صحابہ ہیں اور فہم سلف کا مطلب صحابہ کی سمجھ اور صحابہ کا مسلک ہے، تو پھر اس میں بھی بڑی پرابلم ہے۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کے فہم کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی بھی انڈیویجول یعنی تنہا صحابی کے فہم کو مان لیں گے یا پورے صحابہ کے کلیکٹیو اجتماعی فہم کو مانیں گے؟ پھر یہ بات بھی غور کرنی چاہیے کہ اگر خود سلف کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم کس سلف کی مانیں گے؟ فار ایگزامپل نکاح متعہ یعنی ٹیمپروری میرج کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے، وہیں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نکاح متعہ جائز نہیں ہے، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح متعہ کرتے تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے ہم کو منع کیا تو ہم رک گئے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح متعہ کے بارے میں خود سلف کے درمیان 3 تھاٹس موجود ہیں، یعنی 3 فہم سلف موجود ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ کا منہج سلف اور فہم سلف اس حدیث کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کیا آج ہم نکاح متعہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلف میں سے جس کی بات قرآن اور حدیث کے سب سے زیادہ قریب ہوگی ہم اس کو مان لیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ منہج سلف اور فہم سلف کی بات آخر کیوں کر رہے ہیں؟ سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، درمیان میں منہج سلف اور فہم سلف کی بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بلکہ آج آپ یہاں تک بدل چکے ہیں کہ پہلے اپنے عنوانات میں اپنے تقریر کے ٹاپکس میں کہتے تھے کہ ہم قرآن و سنہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور آج آپ کے عنوانات قرآن و سنہ کے بجائے منہج سلف کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پوسٹ کو دیکھیے آپ، اس پوسٹ کے اندر بھی حافظ صاحب نے قرآن و سنہ کو چھوڑ کر منہج سلف کا نعرہ دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر آپ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے منہج سلف کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بیک ٹو دا ٹاپک، صحیح مسلم میں نکاح متعہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں سلف سے 3 مسلک ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس میں سے کون سا مسلک آپ کے حساب سے منہج سلف ہوگا اور فہم سلف ہوگا، اور اس کو کون جج کرے گا؟ کیا آج کے فضیلت الشیخ اور آج کے حفظہ اللہ بیٹھ کر کہیں گے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بات غلط ہے، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات صحیح ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات غلط ہے؟ پھر یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ جو شخص بھی آج کے فضیلت الشیخ اور آج کے حفظہ اللہ کی بات مان کر عمل کرے گا تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ وہ منہج سلف میں سے صحابی کی کسی ایک بات کو مان رہا ہے، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سلف کے تینوں قول کو چھوڑ کر آج کے فضیلت الشیخ کے قول پر عمل کر رہا ہے۔
عجیب فلسفہ ہے۔ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے منہج سلف ضروری ہے، اور منہج سلف سمجھنے کے لیے آج کے فضیلت الشیخ کی سمجھ ضروری ہے۔ تو حافظ صاحب آپ لوگوں کو کیوں گھما رہے ہیں؟ سیدھے سے کہہ دیتے کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ہماری سمجھ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہم کو فہم سلف اور منہج سلف کی آڑ میں سلف سے کاٹ کر اپنے پیچھے لگا رہے ہیں۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میں سلف میں سے امام شافعی یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چلا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے سلفی اور اہل حدیث فہم سلف اور منہج سلف کے نام پر اپنا فہم لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جہاں اپنے مسلک کا فہم سلف ملے اس پر فہم سلف کا لیبل چپکا کر عوام کے ہاتھ میں پکڑا دو، اور جہاں اپنے مسلک کا فہم سلف نہ ملے وہاں قرآن و حدیث کو فہم سلف کے مطابق نہ ہونے کا فتویٰ دے کر سائیڈ کر دو۔ لوگ ہوشیار نہ ہو جائیں، اس لیے الٹا تقلید کرنے والوں کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دو کہ یہ لوگ صحیح حدیث آنے کے باوجود بھی اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ کون سا اکیڈمیکل اجتہاد ہوا؟ یہ تو زبردستی والی بات ہوئی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آج کل کے سلفی اور اہل حدیث علماء کو بھی تقلید اور مسلک ماننے کی مجبوری ہو گئی، جیسا کہ بعض جرأت مند اہل حدیث علماء نے کھل کر اس بات کا اقرار کیا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے اس پر ڈسکس کیا ہے۔ آئی بٹن کلک کر کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اہل حدیث علماء آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہیں انہیں تقلید اور مسلک کا لفظ یوز کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ عوام اہل حدیث کو کیا جواب دیں گے، اس لیے انہوں نے ہوشیاری کے ساتھ مدخلیت سے ادھار لے کر منہج سلف اور فہم سلف کا ورڈ لانچ کر دیا، اور یہ سنگل ورڈ ان کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ ماڈرن سلفیت کے اندر جو 3 میجر ایشوز تھے جن پر ہم نے فرسٹ ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی، ان تینوں ایشوز کو اس ایک ورڈ نے سمپلی حل کر دیا۔ اب منہج کا لیبل لگا کر اجتہاد اور قیاس بھی کھلے عام کریں گے۔ حنفی فقہ جو اب ریفائنڈ ہو چکی ہے اس پر بھی کھل کر کرٹیسائز اور رد و قدح کریں گے، اور اپنی جماعتوں کو جو دوسری نئی گروپ اور جماعتوں سے انسپائر ہو کر اس میں شامل ہو رہی تھی ان کو کھینچ کر اپنے پاس بھی رکھیں گے۔ اس طرح منہج کھیل کر لوگوں کو دھوکے میں رکھیں گے۔ اس پوری ویڈیو سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آج کے اہل حدیث اور سلفی علماء تقلید اور مسلک سے ایک ہاتھ اور قریب آ چکے ہیں۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ ایک وقت میں سلف میں سے کسی ایک امام کی بات کو مانیں گے، یا ایک وقت میں سلف میں سے جو اپنے آپ کو پسند ہے اس کی بات کو مانیں گے۔ ٹیکنیکل ٹرمز میں اگر میں کہوں تو گراؤنڈ لیول پر ہم بھی تقلید کر رہے ہیں، آپ بھی تقلید کر رہے ہیں، بس فرق ہم دونوں کے درمیان یہ ہے کہ ہم تقلید شخصی کی بات کرتے ہیں اور آپ تقلید غیر شخصی کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ تقلید غیر شخصی کس طرح غلط ہے اس پر بھی ہم فیوچر کے کسی ویڈیو کے اندر اس تھاٹ کو بھی انشاءاللہ العزیز ڈی بنک کر دیں گے۔ جاتے جاتے سلفی اور اہل حدیثوں سے 2 سوال۔ ایک سوال اپنے اہل حدیث عوام ناظرین کے لیے کہ آپ نے اپنے شیخ سے پوچھنا ہے کہ شیخ صاحب کل تک آپ قرآن اور حدیث کی بات کر رہے تھے، آج اچانک یہ منہج سلف اور فہم سلف کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم نے کلمہ تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا پڑھا ہے، سلف کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا، تو پھر آپ ہم پر منہج سلف اور فہم سلف کو کیوں تھوپ رہے ہیں؟ اور آپ کے شیخ صاحبان جو بھی اس کا جواب دیں گے اس کو کمنٹس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ دوسرا سوال اہل حدیث علماء سے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ پورا بیانیہ اور نریٹو خیر امتی قرنی پر رکا ہوا ہے، اور یہ قرنی کا اصلی معنی کیا ہے یہ آپ خود قرآن یا مرفوع حدیثوں سے پروو کر دیں تاکہ ہمیں آپ کا منہج سلف اور فہم سلف سمجھ آئے۔ یاد رہے آپ اس کا معنی قرآن یا مرفوع روایتوں سے پیش کریں گے، صحابہ سے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ سے پیش کریں گے تو دور یعنی انفینٹ ریگریس لازم آئے گا اور دور محال ہے۔ ویسے منہج سلف کا اصلی معنی کچھ اور ہے جس پر انشاءاللہ العزیز فیوچر کے کسی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مور اوور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت کو مدخلیت نے کس طرح برباد کیا ہے تو مدخلیت پر ہماری ایک پوری پلے لسٹ ہے، آپ اس کو یہاں کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محدثین ضعیف روایتوں کو کس طرح قبول کرتے ہیں تو ریالٹی آف شب برات کے عنوان سے ایک ویڈیو ہماری چینل پر پڑی ہوئی ہے، اس کو یہاں آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل